اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس وقت میں حضرت امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے باہر موجود ہوں، اور روضہ کے جو حرم کی حدود ہیں وہاں کے باہر موجود ہوں۔ میں اس وقت اندر جا رہا ہوں کہ یہ روضہ مبارک کا باہر والا حصہ ہے، باب القبلہ کہلاتا ہے، جہاں سے میں ابھی اندر داخل ہو رہا ہوں۔ یہ باب القبلہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اصل میں جیسے میں نے کہا کہ سمجھو کہ رات کا 1 بجا ہوا ہے اور 17 رمضان کا دن گزر چکا ہے، تو ابھی بہت ساری لوگ جو ہے نا وہ مختلف اطراف کی جو زیارتیں ہیں وہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ مثلاً باب القبلہ جو ہے نا وہ اس کی طرف جو سامنے کا گیٹ ہے، اس کی انٹرنس خواتین کے لیے ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 19 رمضان کی مناسبت سے مختلف لگا دیے گئے ہیں بین اس طرف، جو کہ خواتین ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ تو یہ مردوں کا علاقہ ہے، پر میں تھوڑا سا آپ کو زیارت کروا سکتا ہوں۔ جو میں یہاں پر یہ اندر جانے کا راستہ ہے، میں وہ اس طرف بعد میں جاؤں گا۔ یہ زیارت میں آپ کو اس وقت میں حرم کے اطراف میں یہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج، یہ یہاں پر محفل قرآن ہوتی ہے، یہاں پر اسٹیج بنایا جا رہا ہے ابھی نزول قرآن کے حوالے سے، ظاہر 23 رمضان کی شہادت کے ایام کے بعد پھر تو یہ پورا مہینہ جو ہے نا وہ یہاں پر ہوتے ہیں، محفل قرآن ہوتی ہے، اور قاری صاحبان جو ہے نا وہ آتے ہیں۔ اس وقت یہ بینر لگے ہوئے ہیں، اور اس پہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں۔ یہ حرم کے باہر کا علاقہ ہے، بالکل مطلب یہ حرم کے اندر ہے لیکن زری مبارک کے باہر کا علاقہ ہے۔ اور یہ میں نے جیسا کہ ایک اور پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا، وہ میں دکھاتا ہوں۔ باب رضا کی طرف سے میں اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں، اور باب رضا سے جو یہ مولا کا مشہور جملہ فزت برب الکعبہ، جب ابن ملجم ملعون نے ضرب ماری تو اس وقت مولا صبح کی نماز ادا فرما رہے تھے مسجد کوفہ میں، تو اس وقت مولا کے منہ سے جو پہلا جملہ نکلا، تاریخ انسانیت اس جملے کی گہرائی کو ابھی تک سمجھ نہیں پائی۔ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ان انسان لفی خسر، جب یہ کہا گیا تو پھر یہ واحد شخصیت ہے جو جس کے منہ سے پھر نکلا فزت برب الکعبہ۔ آگے بہت ساری باتیں ہیں، ظاہر ہے علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں چونکہ عالم نہیں ہوں، میں اس سلسلے میں زیادہ بیان نہیں کرتا ہوں، چونکہ میری اپنی بہت ناقص عقل ہے، لیکن میں چونکہ میرا کچھ بیٹھنا اٹھنا ہے علماء کے ساتھ، تو میں تھوڑا بہت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ بینر ہیں جو کہ آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں، یقیناً بہت بڑے بینر ہیں، میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں تو وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نزدیک ہے، لیکن یقیناً بہت بڑے بینرز ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ وائٹ گاؤن پہنے ہوئے افراد بھی موجود ہیں، یہ بوہرا کمیونٹی کی طرف سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں، یہ شاید آپ کے لیے کچھ لوگوں کے لیے نئی ہوگی لیکن ہمارے لیے نئی نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک صاحب ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں،
لیکن انہوں نے ہاتھ کھول کر نماز نہیں بلکہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی. یہ آپ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں پر کسی فرقے کو منع نہیں کیا جاتا, یہاں پر کسی فرقے کے حوالے سے کوئی نفرت نہیں ہے. میں یہ بینر دکھا رہا تھا, یا اپنے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں, حجت الابرار یا حجت الابرار یا حجت الابرار. جو کہ میں نے صحیح پڑھا ہوگا, اگر غلط پڑھا ہو تو معذرت. یہ مولا علی علیہ السلام کے بینر ہے, میں وہ دکھا رہا تھا. یہاں پر کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے سنی شیعہ کے حوالے سے. یہ صاحب اہل سنت فرقے سے یقیناً تعلق رکھتے ہیں جس انداز میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر کسی قسم کی کوئی تنگی کسی کو نہیں ہے, ہر کسی کو آزادی ہے. مجھے یاد ہے میں مسجد نبوی میں گیا تھا تو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے, ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے لیے مصیبت بنا دی گئی تھی. یا جب میں سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا تو بہت سارے ایسے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سجدگاہ کو ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا جاتا تھا. یہ ان لوگوں کا انداز ہے اور یہ ہمارا انداز ہے. یہاں پر مسلسل نماز اور مناجات ہو رہی ہیں. السلام علیکم یا اسد اللہ. یہ ایک بینر لگا ہوا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. یہاں سے آگے چونکہ اندر لیڈیز کا علاقہ ہے, وہ اس کو تھوڑا سا اس کو الگ کر دیا گیا ہے. یہ اگر میں آپ کو سامنے دکھا سکوں, کچھ لوگ جا رہے ہیں, انہوں نے ایک جنازہ اٹھایا ہوا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. یہاں کے لوگوں میں یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جنت البقیع قبرستان ہے, وادی السلام. آپ کے دیکھیں جنت البقیع تو مدینہ منورہ میں وادی السلام کا قبرستان ہے, تو وہاں پر دفن کیا جاتا ہے. اس سے پہلے یہاں پر حرم کا آخری سلام کروانے لے آتے ہیں. یہ آگے اگر میں دکھا سکوں تو کچھ اندر بھی مساجد ہیں, بیٹھنے کی جگہ ہے, عبادت کی جگہ ہے. یہاں پر مسلسل یہ حرم کے اطراف کا ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو اور دکھایا. اور تو میں واپس جا رہا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو حرم زری مبارک کا بھی ایک شاٹ دکھا سکوں, کیونکہ زری کے نزدیک کیمرہ جانے کی ویڈیو وغیرہ جانے سے منع کرتے ہیں, اور ہم لوگ ان کے قوانین ان پر عمل کرتے ہیں, چونکہ یہاں پر اجازت نہیں ہے بیسکلی. یہ جو کالے کپڑے لگا دیے گئے ہیں سوگ کی علامت, یا میں معذرت چاہتا تو میری عربی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں پڑھ نہیں پاتا ہوں. یہ آپ کے سامنے ہے, اور ایک اور عبارت بھی لکھی ہوئی ہے. اور یہاں سے میرے خیال میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے زری مبارک کے سامنے جو کہ میں پہنچ چکا ہوں, اور یہ یہاں سے نظر آ رہی ہے. یہ سامنے اندر زری مبارک ہے, یہ اس کے جو ہے نا وہ آپ زیارت کر سکتے ہیں. یہ ہمارے سامنے موجود ہے مولا امام علی علیہ السلام کی زری مبارک, جانشین مصطفیٰ خلیفۃ المسلمین سالار صحابہ مولا علی علیہ السلام, فاتح خیبر, فاتح بدر و حنین, امیر المومنین, امیر کائنات. یہ زری مبارک کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں تک میرا کیمرہ جا رہا ہے. یہ زری مبارک جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے. انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کی جائز شرعی حاجات پوری فرمائے، اور جو یہاں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں جلد پوری فرمائے، کوئی سبب وسیلہ بنا دے کہ وہ یہاں پر آ سکیں۔ جب بھی ان کو موقع ملے زندگی میں ایک دفعہ یہاں پر ضرور آئیں اور زیارات کا شرف حاصل کریں۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔